آپ بیان کرتے ہیں کہ رجب کی 27 تاریخ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کافروں نے بہت زیادہ ستایا، بہت زیادہ تکلیف دی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف فرما ہوئے اور وہاں آپ نے آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، آج میرے محبوب کو، میرے پیارے نبی کو آسمانوں پہ لے آ تاکہ میں اپنے محبوب کو، اپنے پیارے حبیب کو عرش الہی کا دیدار کروا سکوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تمام ملائکہ آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور ہر ملائک کے ساتھ 70,000 ملائکہ کا قافلہ موجود ہے۔ حضرت جبرائیل کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں۔ ام ہانی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حضرت جبرائیل کیا دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگانا چاہا، آپ کو بیدار کرنا چاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے سوچا کہ اب اللہ کے نبی کو کس طرح اٹھایا جائے۔ ذہن میں خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح بیدار کرتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کو بوسہ دیا۔ جیسے ہی جبرائیل نے نبی کے نالین کو بوسہ دیا تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ ملائکہ کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، اور نبی کو بیدار کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کو بوسہ دیا اور نبی کی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور گویا کہ معراج کا سارا واقعہ نبی کی امت کے لیے تعلیم ہے۔ تو حضرت جبرائیل نبی کی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب اپنی ماں کو جگانا چاہو، جب اپنی ماں کو نیند سے بیدار کرنا چاہو، جب اپنے باپ کو نیند سے بیدار کرنا چاہو، تو طریقہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دیا کرو۔ باپ سویا ہو، آپ کو جگانا مقصود ہو، تو اپنے باپ کے قدموں کو بوسہ دیں۔ اس طرح آپ کا باپ نیند سے بیدار بھی ہو جائے گا اور اللہ آپ کو ماں کے قدموں کو اور باپ کے قدموں کو بوسہ دینے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے باپ کو اٹھانا ہونا تو ان کا نام لے کے نہ اٹھاؤ، یا اس طرح نہ کہو کہ ابو اٹھیں، نہیں، طریقہ یہ ہے کہ باپ سویا ہے تو اس کے قدموں کو بوسہ دے، ماں سوئی ہے تو ماں کے قدموں کو بوسہ دے۔ آپ جب اپنے باپ کے قدموں کو بوسہ دیں گے، ماں کے قدموں کو بوسہ دیں گے، تو تمہارا باپ بھی اٹھ جائے گا اور تمہاری ماں بھی اس طرح اٹھ جائے گی۔ تو
تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نیند سے بیدار کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور ملائکہ کا قافلہ دیکھتے ہیں۔ 70,000 کے حساب سے اللہ کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں اے جبرائیل کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے محبوب، آج کی رات اللہ رب العالمین آپ کو معراج عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ شریف میں لایا گیا اور حتیم کعبہ کے پاس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سینہ اطہر کو چاک کیا گیا، گلے سے لے کر ناف تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرے سینے کو چاک کیا گیا تو میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے سینے سے دل نکالا جا رہا ہے، اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چاک کیا گیا لیکن میرے جسم سے کوئی خون نہیں نکلا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت نور ہے۔ انسان کا چھوٹا سا کٹ لگ جائے تو انسان کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے سینے کو چاک کیا گیا اور میرے سینے کے اندر سے دل نکالا گیا اور نہ میرے جسم سے کوئی خون نکلا ہے، اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے نور بھی بن کے آئے ہیں اور بشر بھی بن کے آئے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے نور بن کے آئے ہیں۔ اگر صرف بشر ہوتے، اگر نور نہ ہوتے تو سینہ چاک کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے خون کیوں نہیں نکلا؟ آپ نور تھے، اس وجہ سے آپ کے جسم سے خون نہیں نکلا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قلب اطہر کو میرے سینے سے نکال کر آب زمزم کے پانی میں رکھا گیا۔ علماء یہاں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ آب زمزم کی برکت نبی کے قلب اطہر کو میسر ہو، بلکہ اس لیے قلب اطہر کو آب زمزم میں رکھا گیا کہ قلب اطہر نبی کے دل کی برکت آب زمزم کو نصیب ہو جائے۔ آج صدیوں کے بعد جب نبی کا غلام، نبی کا امتی آب زمزم پیتا ہے تو اسے یہ خیال اور تصور کرنا چاہیے کہ یہ وہ مقدس پانی ہے کہ جس میں میرے پیارے نبی امام الانبیاء کے قلب اطہر کو رکھا گیا ہے معراج کی رات۔ اس لیے آب زمزم کا پانی جب بھی پئیں، جتنا ادب و احترام کے ساتھ ہو سکتا ہے اس پانی کا ادب و احترام کیا کریں، ادب و احترام کے ساتھ پانی پیا کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف میرا سفر روانہ ہوا تو میرے سامنے ایک براق کو پیش کیا گیا اور اس براق کی رفتار بجلی سے زیادہ ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے اس کو پیش کیا گیا تو میں نے اس پہ بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے ایک وعدہ کیا جائے، اس کے بعد میں اس براق پہ بیٹھوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے رب العالمین، آپ کے محبوب کہتے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کیا جائے، جب تک وعدہ نہیں کیا جائے گا اس براق پہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل،
آج آسمان والوں کے لیے خوشی کا دن ہے، آج جشن کا سما ہے، میرا محبوب جو کچھ مانگتا ہے اے جبرائیل میرے محبوب کو عطا کر دے۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کیا جائے کہ کل قیامت کے دن جب میری امت قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں جائے گی تو میرے ہر امتی کو براق عطا کیا جائے۔ تو حضرت جبرائیل نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب مجھے قسم ہے اپنے خدا ہونے کی کہ آپ کا ہر امتی مومن مسلمان جب قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں جائے گا تو آپ کے ہر امتی کو میں براق عطا فرماؤں گا۔ یہ امام الانبیاء ہیں کہ عظمتوں والی رات جب آپ کی عظمتیں اور آپ کی شان آپ کو عطا کی جا رہی تھی تو اللہ کے نبی اپنی امت کو نہیں بھولے ہیں۔ اس دن جب براق پہ سوار ہو رہے تھے تو میرے نبی اپنی امت کو نہیں بھولے ہیں کہ کل جب میرا امتی قبر سے اٹھ کر میدان محشر میں آئے گا تو وہ لمحہ اتنا دردناک ہوگا، اے رب العالمین میرے امتی کو براق عطا فرمانا۔ تو اللہ نے کہا محبوب ہم عطا کریں گے، بتانا یہ چاہتا ہوں جو نبی اتنی عظمتوں کے ملنے پر اپنی امت کو نہیں بھولا ہے، آج نبی کا امتی اپنے نبی کو کیسے بھول گیا ہے؟ آج چند دنیا کے پیسوں کے لیے، دنیا کی عزائش کے لیے اور دنیا کے سکون کے لیے آج نبی کا امتی اپنے نبی کو بھول گیا ہے، لیکن امام الانبیاء ہیں کہ اس رات جب آپ کو یہ شانیں عطا فرما رہے تھے اللہ رب العالمین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے اور اللہ سے کہا کہ میرے ہر امتی کو براق عطا فرمانا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میں براق پہ سوار ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور پہ نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ حدیث کی الفاظ ہیں، بخاری کی الفاظ ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے کہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی زندہ نہیں ہوتا تو بتاؤ موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ نہیں تھے تو اپنی قبر میں نماز کیسے ادا کر رہے تھے؟ اگر نبی اپنی قبر موسیٰ نبی اپنی قبر میں زندہ ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں تو امام الانبیاء کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہوں گی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے اور جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جس میں حضرت آدم بھی تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے، حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے۔ میرے نبی کے غلاموں سوچنے کی بات ہے کہ وہ موسیٰ جو چند لمحے پہلے اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے تو نبی کریم مسجد اقصیٰ میں جاتے ہیں تو وہی موسیٰ مسجد اقصیٰ میں موجود ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ موسیٰ نبی کی نبوت کی طاقت ہے کہ وہ موسیٰ چند لمحے پہلے جس قبر میں نماز ادا کر رہے تھے اور چند لمحوں کے بعد مسجد اقصیٰ میں موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے جس موسیٰ کی نبوت کی یہ طاقت ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کتنی طاقت ہوگی۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو جب بھی یاد کیا جائے تو امام الانبیاء مدینے سے اپنے امتی کی فریاد کو سن لیتے ہیں۔ جب موسیٰ نبی اتنی طاقت رکھتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء موجود ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی، آذان دینے کے بعد اقامت کہی،
اقامت کہنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصلی امامت پہ آگے کیا اور کہا اے اللہ کے نبی آپ نماز کی امامت کرائیں۔ اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ امامت کے لیے چند شرائط ہوتی ہے کہ جو امام بنتا ہے اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اگر بہت سارے لوگ موجود ہیں تو ان میں سے امام کون بنے گا؟ کہا گیا کہ جو سب سے زیادہ علم والا اسے امام بنایا جائے گا۔ تو بتاؤ 1,24,000 انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی، تو معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء سے زیادہ علم اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہا گیا کہ جو اگر علم میں بھی سب لوگ برابر ہوں تو جو سب سے زیادہ عمر والا ہو اسے چاہیے کہ وہ مصلی امامت پہ امامت کرائے۔ تو ان انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ کوئی عمر والا نہیں ہو سکتا ہے، تو معلوم ہوا آدم علیہ السلام مصلی امامت پہ نہیں گئے بلکہ امام الانبیاء گئے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ عمر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ جب آدم نہیں تھے تب بھی ہمارے آقا موجود تھے، جب کوئی نبی نہیں تھا تب بھی ہمارے آقا موجود تھے، اور جس کی دلیل یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت فرمائی ہے۔ یہ بہت ساری شرائط میں 3-4 بیان کر رہا ہوں۔ اور تیسری شرائط کیا ہے؟ کہا گیا کہ اگر علم میں بھی برابر ہوں، عمر میں بھی سب لوگ برابر ہوں، تو پھر مصلی امامت پہ امامت کون کرے گا؟ تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کا حسن سب سے زیادہ ہو، جو حسین و جمال ہو، جس کا حسن حسین ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو، تو فرمایا کہ وہ مصلی امامت پہ امامت کرائے گا۔ تو بتاؤ 1,24,000 انبیاء مسجد اقصیٰ میں موجود تھے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ارے یوسف نبی کا حسن کتنا ہے کہ جس یوسف علیہ السلام کے حسن کا کمال یہ ہے کہ جو بھوکا انسان حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ لیتا تھا اللہ رب العالمین اس کی بھوک کو مٹا دیتا۔ یہ حضرت یوسف نبی کے حسن کا کمال ہے۔ تو جب مصلی امامت پر میرے اور آپ کے نبی گئے، معلوم یہ ہوا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اگر حسن کی بنیاد پر کوئی مصلی امامت پہ جاتا ہے تو پھر یوسف جیسا حسن کوئی نہیں رکھتا ہے، لیکن یوسف نبی امامت کے لیے مصلی امامت پہ نہیں گئے، میرے اور آپ کے نبی گئے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یوسف نبی سے بھی زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے بابا کو عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ مسجد اقصیٰ سے پھر میں آسمان کی طرف روانہ ہوا۔ المختصر بیان کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پہ جاتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں، اگر میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہاں سدرۃ المنتہا سے آگے میرا محبوب اکیلا سفر کرے گا۔ یہ شان ہے میرے نبی کی، جو جہاں حضرت جبرائیل بھی نہیں گئے اس مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور جس مقام پر حضرت جبرائیل نہیں جا سکتے ہیں اس مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ آج بھی امتی اپنی پریشانی میں، اپنے دکھوں کو
رات کی تنہائی میں نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر کے نبی کی بارگاہ میں فریاد تو کرے۔ امام الانبیاء اپنے امتی کی فریاد کو سن بھی لیتے ہیں اور اس کی فریاد کو پورا بھی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی سدرۃ المنتہی عرش الہی پہ جا سکتا ہے، وہ نبی مدینے سے جہاں امتی فریاد کرے وہاں بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ وقت مختصر ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کے مناظر بھی دیکھے اور جنت کے نظارے بھی کیے۔ ان میں سے چند واقعات پیش کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے اندر مجھے دکھایا گیا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، ایک تندور ہے، آگ کا تندور ہے، اور اس میں کچھ مرد ننگے ہیں اور کچھ عورتیں ننگی ہیں جن کو جلایا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ یہ کون لوگ ہیں کہ جو تندور میں جلائے جا رہے ہیں؟ تو ملائکہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مرد ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر زنا کیا کرتی تھیں۔ آج دوزخ میں اللہ رب العالمین انہیں جہنم کی آگ میں جلا رہا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے پھر ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا، اور جب کچلا جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے، چیخو پکار ہے۔ امام الانبیاء نے ملائکہ سے پوچھا، اے ملائکہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ملائکہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل ہوا کرتے تھے۔ جب اذان ہوتی تھی تو یہ نماز کے لیے نہیں جاتے، انہیں تکلیف محسوس ہوتی، بہانے کیا کرتے تھے کہ میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا، میرا لباس ناپاک ہے۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان نماز کا عادی بن جائے نا تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق دے دیتا ہے کہ اس کا لباس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جس سے اللہ سجدے کی توفیق دے نا اس کا لباس پاک ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی اور میری بد نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، اور آج ہم لباس کا بہانہ بناتے ہیں کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ ارے اللہ نے تجھے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، اگر خدا توفیق نہ چھینتا تو آج تمہارا لباس بھی پاک ہو جاتا۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ لوگ تھے جو نماز کے معاملے میں سستی کیا کرتے تھے، تو ان کی یہ حالت تھی کہ دوزخ کے اندر ان کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں پھر میں نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ایک پاکیزہ صاف ستھرا خوشبودار کھانا موجود ہے، لیکن وہ لوگ اسے نہیں کھاتے ہیں، اور ساتھ ایک گندا غلیظ کھانا ہے بدبودار، اور اسے کھاتے جا رہے ہیں اور چیختے چلاتے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے پوچھا ہے ملائکہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اپنی بیویاں گھر میں موجود تھی، یہ ان کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے بلکہ غیروں کی بیویوں کی طرف نگاہیں کیا کرتے تھے۔ اپنی گھر میں بیوی موجود ہے، یہ اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے، غیر کی بیوی کی طرف نگاہ کیا کرتے تھے۔ آج انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ کھانا پاک موجود ہے، صاف ستھرا ہے، اسے نہیں کھاتے ہیں، اور گندا غلیظ بدبودار کھانا ہے اسے کھا رہے ہیں۔ یہ امام الانبیاء نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے ہیں اور اپنی امت کو بتایا ہے کہ میری امت ان گناہوں سے باز آ جائے۔
بہت سارے واقعات ہیں، اور جنت کا ایک نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو نور کی چادر میں ہے، اس کے پاس نور ہی نور ہے، اور جنتی میوے کھا رہا ہے، جنت کے نور میں وہ مزین ہے۔ تو امام الانبیاء نے پوچھا ملائکہ یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں